حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ المولانا العظیم۔ حضرات محترم، ناظرین کرام، احباب، رفقا، آج آن لائن رحمت للعالمین ورکشاپ کا 9واں پروگرام ہے۔ آج کا عنوان ہے مذہب اسلام میں بیویوں کے حقوق۔ اسی طرح نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ بھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت سورۃ الروم آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کے نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے یعنی بیویاں بنا دیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تخلیق یعنی عورتوں کو پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے، خالق کائنات کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے بیویاں اس لیے بنائی گئی لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل ہو، تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے ہمدردی، محبت اور رحمت کا جذبہ قائم کر دیا۔ یقیناً اگر اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے تو جب کہ ایک عورت اجنبی گھر سے آ رہی ہے، پرائے گھر سے آ رہی ہے، اور مرد یہ پرائے گھر کا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر، انسانوں پر یہ کرم فرمایا۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چونکہ دین رحمت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیویاں بنائی، سکون کا ذریعہ اور ہمدردی، محبت، رحمت کا جذبہ ان دونوں کے درمیان قائم و دائم فرمایا۔ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مذہب اسلام سے قبل زمانی جاہلیت میں عورتوں سے محبت اور خاص طور سے بیویوں سے محبت ایک اجنبی بات تھی۔ جب اسلام آیا، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے یہ لوگوں کو متعارف کرایا اور لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ یہ بیویاں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہونی چاہیے اور بیویوں کو شوہروں سے محبت ہونی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیے بیویوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہتے ہیں؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
کہ تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، معروف طریقے سے، یعنی بہتر سلوک کا مظاہرہ کرو۔ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند لگ رہی ہے، ممکن ہے کہ یہ بیویاں، ان میں کوئی ایسی غلطی ہے جس غلطی کی وجہ سے تمہیں ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے، مگر اس پر توجہ نہ دو۔ ممکن ہے کہ تمہارے لیے ظاہری طور پر ناپسندیدگی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر کو ڈال دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم، ہم سب کے خالق، ہم سب کے مالک، ہم سب کے پروردگار اور پالنہار۔ ایک دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک عورت ایک نئے گھر سے آ رہی ہے، بیوی، اس کا سماج الگ ہے، معاشرہ الگ ہے، سوسائٹی عام طور پر الگ ہوتا ہے، خاندان الگ ہے، اور اب یہ ہے کہ دو خاندان کا ایک ساتھ ملن ہو رہا ہے، دو اجنبیوں کے بیچ میں ملن ہو رہا ہے، اور ایک شوہر جو کل تک اپنی بیوی سے ناآشنا تھا، ایک عورت جو آج بیوی بن کر اس گھر میں آئی ہے، وہ اس سے ناآشنا ہے جو ان کا شوہر ہے۔ ممکن ہے کہ بیویوں پر وہ ظلم کرنے لگے، نئے گھر سے آئی ہے، پرایا ہے، اجنبی ہے، اس لیے جس وقت نکاح کا انعقاد ہو رہا ہے، نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی جائیں۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی 3 آیتیں پڑھی گئی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اور ان تینوں آیتوں میں جو اہم حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں اللہ کا خوف پیدا کرو، اے مومنوں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اے مومنوں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ ڈرنے کا حکم اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، یقیناً یہ عورت کمزور ہے، ایک نئے گھر سے آئی ہے، پرائے گھر سے آئی ہے، مگر آج وہ آپ کے لیے زندگی کی ساتھی بن کر کے آئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا خوف پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ اور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اعلان بھی فرمایا، اے انسانوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ تاکہ ایک عورت کمزور ہے، ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔ ایک اور چیز، دوسری بات یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا۔ یاد رکھیے، اس کائنات میں، اس روئے زمین میں صرف اور صرف نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ فخر حاصل ہے کہ آپ کو، آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ یعنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو ہمیں رہنمائی مل جائے گی کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، شادی کس طرح کرنی ہے، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل طور پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے سب سے اکمل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق عمدہ ہیں، اور اسی طرح تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بیویوں کے بارے میں۔ یعنی اگر ان کے ساتھ تم بہت اچھا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم بہت اچھے ہو۔ عام طور پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں گے تو بڑا دبدبہ ہے، بڑا رعب ہے، بڑی شان و شوکت ہے، اور سارے لوگ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں،
मगर जब वही इंसान अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है, अपने घर की चौखट पर कदम रखता है, तो मियां बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत नहीं हो पाती है। और बीवियों के साथ जो बेहतर सुलूक का मुजाहरा होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर के बाहर तुम कितना अच्छा हो ये मोतबर नहीं, मोतबर ये है कि तुम औरतों के साथ कितना अच्छा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने किस तरह से मोहब्बत का इजहार फरमाया। आप देखिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, एक प्याला से मैं पानी पी रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुमैरा थोड़ा सा मेरे लिए भी बचाना। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा हम सब की अम्मा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, उनको आप हुमैरा के लक़ब से खिताब करते, हुमैरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, ए हुमैरा थोड़ा सा मेरे लिए भी पानी को बचाना। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पानी पी रही थी, थोड़ा सा बचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा ये बताओ कि तुम पानी किस जगह से पी रही थी, गिलास के किस हिस्से से, कप के किस हिस्से से, मुझे ये भी बता दो। हजरत आयशा ने बताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गिलास को अपने होठ में लगाया, उसी जगह पर जहां हजरत आयशा ने किया था। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीवी के साथ मोहब्बत करना सिखलाया। वो तो वो दौर था जो कि जाहिर है कि बीवियों के साथ मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत का इजहार, इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था। जैसे आजकल बाहर जाते हैं, होटलों में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, दिगर जगहों पर हमारे रफ़क़ा जाते हैं और दूसरों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जबकि इस्लाम में यह सरासर नाजायज है, ये सही नहीं है। अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत का इजहार हो। हजरत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक और रिवायत है, वो कहती है कि जब मैं कोई गोश्त खाती या हड्डी को मैं चूसती तो नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हमसे लेते और हड्डी में से गोश्त निकाल करके उसी हड्डी को आप नोश फरमाते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया कि एक बीवी के साथ किस तरह से मोहब्बत होनी चाहिए। अब जरा देखिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक और रिवायत, वो क्या कहती है, अबू दाऊद की हदीस है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि एक बार सफर में थे नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने दौड़ लगाई। जब दौड़ लगाई तो मैं जीत गई। उसके बाद फिर एक बार जब मेरा जिस्म भारी भरकम हो गया तो फिर मैं दौड़ लगाई, लेकिन उस मर्तबा नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और मैं हार गई। देखिए जरा सा कि खुश तबई बीवी के साथ खुश तबई हंसी मजाक दायरे में रह करके मजहब इस्लाम ने इसकी इजाजत दी। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाई, जो हमें ये हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हमारी रहनुमाई कर रहा है कि अपनी बीवी के साथ खुश तबई भी कभी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट से घर आ रहे हैं, बाहर से घर आ रहे हैं और सारा गुस्सा जो मार्केट का है, सारा गुस्सा जो बिजनेस और कारोबार का है, सारा गुस्सा हम अपनी बीवी पर उतार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहती है, हजरत आयशा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर की चौखट पर आते, जब बाहर से अंदर घर तशरीफ लाते तो आपका चेहरा खिला हुआ होता, मुस्कुराहट होती आपके चेहरे में। यानी मतलब ये है कि बाहर में जाहिर है बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से झमेले हैं, मगर वो सारी चीजें बाहर रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते। ये हमें सिखलाया गया है कि लोगों यकीनन जब हम बाहर निकलते हैं, मार्केट की दुनिया में होते हैं, ऑफिस की दुनिया में होते हैं, वहाँ कई तरह के झगड़े, कई तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन जब घर आइए
اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان ساری چیزوں کو وہی چھوڑ کر کے آ جائیے اور یہاں پر چہرے میں ہنسی ہو، مسکراہٹ ہو، ایسا لگے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سکھلایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ یہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ایک روز ایک حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے، تو اب نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس آ گئے، اپنی چادر کو آپ نے پردہ کر دیا اور پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مکمل دکھلا دیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک میں دیکھتی رہی پردے کے پیچھے سے، دروازے کی جانب سے، جب تک کہ میرا جی نہیں بھر گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کھیل کود جو شریعت کے دائرے میں ہے، جو جواز کے دائرے میں ہے، اگر اس طرح کے کھیل کود ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ نابالغ بچے ہوں، محرمات کا وجود نہ ہو، تو اگر اس کو اپنی بیوی کو ہم دکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے سے، پیٹنے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور نظیر ہمیں بتائے اتنے بہتر احکامات موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اور آپ نے فرمایا اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ جدائی اختیار کرو۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ یقیناً ہو سکتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں کبھی حالات آتے ہیں، کبھی مسائل آتے ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہے۔ خود حضرت نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مجھے خوش رہتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد، یعنی محمد کے رب کی قسم، لیکن جب تم مجھ سے راضی رہتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، لیکن جب مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو یقیناً کبھی کبھی اس طرح کے حالات بھی آتے ہیں، مگر اس موڑ پر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عورت مرد، میاں بیوی دونوں بیٹھ کر کے اپنے گھر کے معاملات کو سلجھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے معاملہ کو ایک عورت دوسرے لوگوں سے کہہ رہی ہے اور شوہر دیگر لوگوں سے کہہ رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے چھوٹا سا مسئلہ مگر وہ کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معمولات کیا ہیں، یعنی جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا سوچئے حضرت عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے تو بکری کا دودھ دو لیتے، کپڑے سی لیتے، جوتے سی لیتے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھ لیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں اپنی بیوی کے ہاتھ کو بٹا رہے ہیں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار وطا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کر دے تو سارے خدام حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ کرتے تو سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں، مگر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام اپنی بیویوں کے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب گھر کے کام کاج میں اپنی بیوی کا آپ ہاتھ بٹائیں گے تو اس کی وجہ سے عورتوں میں آپ کے تئیں اطمینان اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اعتماد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بیویاں یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے شوہروں نے ہمارے مرتبے کو پہچانا، ہماری قدر کی، اس کی وجہ سے محبت کے جذبوں کو مزید فروغ ملتا ہے۔ آج جو حالات ہیں، آج جو مسائل ہیں، اور اسلام کے علاوہ آپ دیگر سماج و معاشرہ کو دیکھیے، مسلمانوں کے علاوہ دیگر سماج و معاشرہ کو دیکھیے، وہاں پر عورت
میاں بیوی کے بیچ میں ہر دن جھگڑے ہو رہے ہیں. جو لوگ مسلمانوں پر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں وہ ہمارا جائزہ لیں اور ہمارے شوہروں اور ہمارے عورتوں کے شرح زندگی کا مطالعہ کریں. ہم میں طلاق کے رجحانات، جدائی کے رجحانات بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات پر، ان کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً ہمارے یہاں بھی ہے، مگر عام طور پر وہ جہالت کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. یاد رکھیے کہ آج بھی ہر سماج اور پڑھے لکھے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں اگر محبت کے جذبوں کو فروغ دینا ہے تو پھر اسلام کا مطالعہ کیجئے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور جو لوگ اس لائیو اسٹریم کا حصہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سبوں کو اجر عظیم سے نوازے.